دوسری تعلیم آپ نے یہ دی، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا۔ آپ سے سوال ہوا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہمیں دیتی کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور کی غلامی ہمیں کیا دیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب میں اپنا سفر کر رہا تھا، طریقت کا سفر، تو میری ملاقات ایک اللہ کے ولی سے ہوئی اور ان کا نام تھا حضرت حبیب رائی۔ کیا نام تھا؟ حبیب رائی۔ رائی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، چرواہے کو۔ وہ چرواہے تھے، ان کا یہ کام تھا، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ حضرت حبیب رائی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بکریوں کا ریوڑ چر رہا ہے، اور ان بکریوں کے ریوڑ کے ارد گرد بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھیڑیوں کا کام تو بکریوں کو چیر پھاڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں حضرت حبیب رائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے اندر اللہ کے ولیوں والی نشانیاں دیکھی ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا آپ سے سوال ہے۔ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا حضور یہ بھیڑیوں کی بکریوں سے دوستی کب سے ہو گئی؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا علی بن عثمان بھیڑیوں کی دوستی بکریوں سے اس وقت سے ہو گئی جب سے بکریوں کے مالک کی دوستی اللہ سے ہو گئی، تب سے بھیڑیوں کی دوستی بھی بکریوں کے ساتھ ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت حبیب رائی سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے ایک مٹی کا پیالہ دیا اور اس مٹی کے پیالے کو ایک پتھر کے نیچے رکھا۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر سے دو نہریں جاری ہو گئیں، ایک دودھ کی نہر اور ایک شہد کی نہر۔ اس پیالے میں دودھ اور شہد آ کر گرا۔ آپ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں نے حضرت حبیب رائی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی پتھر سے بھی دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہوتی ہیں؟ تو حبیب رائی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور انہوں نے کہا علی بن عثمان یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بھی دودھ کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، تمہارے حکم پر بھی پتھر سے دودھ آ سکتا ہے، زمین سے دودھ کا چشمہ ابل سکتا ہے۔ کہا نسخہ کیا ہے؟ کہا نسخہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، تمہارے لیے بھی دودھ کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں جواب تو انہوں نے دیا لیکن میری تسلی نہ ہوئی۔ حضرت حبیب رائی کہنے لگے علی بن عثمان ابھی بھی پریشان ہو، میں معاملے کو اور تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ کہا حضور آسان کر دیجئے۔ کہا علی بن عثمان تم نے قرآن تو پڑھا ہوگا؟ کہا جی پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ کی قوم کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، تو اگر موسیٰ کی قوم
اور موسیٰ کی قوم تھی کیسی؟ وہ کہتی تھی کہ موسیٰ اپنے رب سے کہہ کہ ذرا سورج ہٹ کے نکلے، ہمیں گرمی لگتی ہے۔ موسیٰ ہم کام نہیں کریں گے، اللہ اپنے رب سے کہہ کہ وہ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا بھیجے۔ اتنی نخرے والی وہ قوم تھی، اور وہ اپنے نبی کا کہا بھی نہیں مانتی تھی۔ اگر اللہ رب العزت موسیٰ کی قوم کے لیے پتھر سے 12 چشموں کو جاری کر سکتا ہے تو ہم تو نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے لیے کیوں جاری نہیں ہو سکتی؟ پھر آپ نے فرمایا میں معاملے کو اور آسان کیے دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی قوم کلیم اللہ کی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ وہ تھے جو اللہ سے کلام کرتے تھے، اور ہم کلیم اللہ کی قوم امت نہیں ہے، ہم حبیب اللہ کی امت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب تھے۔ اگر کلیم اللہ کی قوم کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکل سکتے ہیں تو حبیب اللہ کی قوم کے امتی کا عالم کیا ہوگا؟